ہمارے اوپر جو پریشانی آ رہی ہے وہ پریشانیاں نہ آئیں، ہمارے اوپر جو بیماری آ رہی ہیں وہ بیماریاں نہ آئیں۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے، اپنی روح کو تسکین سکون پہنچانے کے لیے ہم اللہ کو کتنا یاد کر رہے ہیں۔ ہم یہ سوچتے معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، ہم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ذہن، جو ہمارا دماغ، ہمارا دل وہ سکون میں رہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور بے شک تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ یہ جو آج ہم لوگوں پہ پریشانی آ رہی ہے، جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، ہماری صحت خراب ہو رہی ہے، ہم بیمار ہو رہے ہیں، ہم فائنینشلی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ہماری صحت ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ سب کس وجہ سے ہے؟ آج جو ٹینشن، ڈپریشن، یہ سب کس وجہ سے ہے؟ یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے اپنے ساتھ خود غلط کر رہے ہیں، ہم اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیے، لیکن ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام، یعنی کہ اللہ کے جو پیغمبر، اللہ کے جو نبی، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطیاں نہیں ہوتی، ان سے خطا نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا آپ برا کیا، یعنی اپنے ساتھ خود برا کیا، اور اگر تو وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا، بخشے گا نہیں، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے، یعنی نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیے اللہ کے نبی جو ہیں یہ بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں، ہم اس بات کو سمجھ نہیں رہے، ہم اپنے ساتھ خود ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ سے مانگ نہیں رہے، اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے، اللہ سے بخشش، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں طلب کر رہے، تو ہمارے ساتھ یہ بتائیے کیسا اچھا ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ کو تو یاد ہی نہیں کر رہے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا گیا، آیت کریمہ جسے آپ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، آپ نوٹ کیجئے، آپ پاک ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں۔ آپ آئیڈیا لگا لیجئے، یہ بھی اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن ہم نہیں سمجھ پا رہے، ہمیں لگتا ہے ہم پورے دن میں کوئی گناہ ہی نہیں کر رہے، ہم یہ سوچتے معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، ہمیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کو کتنا یاد کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے، اپنی روح کو تسکین سکون پہنچانے کے لیے ہم اللہ کو کتنا یاد کر رہے ہیں؟ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن پاک سالوں سے کھولے نہیں، رمضان میں اگر کھول کر پڑھ لیا تو پڑھ لیا، بعض لوگ تو رمضان میں بھی قرآن پاک نہیں پڑھتے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ذہن، جو ہمارا دماغ، ہمارا دل وہ سکون میں رہے، ہمارے اوپر جو پریشانی آ رہی ہے وہ پریشانیاں نہ آئیں، ہمارے اوپر جو بیماری آ رہی ہیں وہ بیماریاں نہ آئیں، ہم جو ڈپریشن میں، ٹینشن میں جا رہے ہیں وہ نہ آئیں۔ کیسے پاسبل ہے؟ آپ یہ دیکھیں، عبداللہ بھائی کتنے میسیجز آتے ہیں میرے پاس، عبداللہ بھائی میں بہت پریشان ہوں، عبداللہ بھائی میں قرضوں میں جگڑا ہوا ہوں، عبداللہ بھائی بچوں نے ہمارے تنگ کیا ہوا ہے، ہماری اولاد فرما بردار نہیں، یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، عبداللہ بھائی مجھے یہ بیماری ہوئی ہوئی، عبداللہ بھائی میرے بچے کو یہ بیماری ہوئی ہوئی، عبداللہ بھائی اس کو یہ بیماری ہوئی ہوئی، عبداللہ بھائی فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں۔ کتنے میسیجز آتے ہیں، کتنے میسیجز آتے ہیں ہمارے پاس، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ رہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب نہیں کر رہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق اپنا مضبوط کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم رابطے کو مضبوط کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم رابطے میں رہتے ہیں، تو کیا میرا رب اکیلا ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ وہ تو پتھر میں چھپے ہوئے کیڑے کو بھی کھلا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، کبھی ایسے جو بہت سارے ایسے پارکس وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں دیکھیں آپ پتھر رکھے ہوئے، اب پتھروں کو ہٹائیں گے نیچے کیڑے ہوں گے، وہ کھانا کھا رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو پریشان کوئی کرتا ہے، آپ اگر کسی یعنی کہ کوئی حاسد ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو اپنا راستہ بدل لیجئے۔ چونٹی کو دیکھا آپ نے؟ چونٹی جو ہوتی ہے
آپ کوئی چیز رکھ دیجئے اس کے سامنے، وہ سامنے سے آ رہی ہے، وہ راستہ بدل دے گی، وہ کھڑے ہو کر دیکھے گی نہیں، کھڑے ہو کر بات نہیں کرے گی، اس کی کھڑے ہو کر دیکھے گی نہیں، وہ راستہ بدل دیتی ہے۔ اگر کوئی حاسد آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، راستہ بدل لو یار، اللہ سے مدد مانگو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کو پیش کر دو۔ اللہ پاک نواز رہا ہے، اللہ پاک بہت نواز رہا ہے، لیکن ہم ناشکرے بنتے جا رہے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اور تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بس میں پھنسا ہوا ہوں، میں پھنسا ہوا ہوں، میں پھنسا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور بے شک تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ آپ نوٹ کیجئے، اگر آج آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے، اگر آج آپ پر کوئی بیماری آئی ہوئی ہے، اگر آپ پر کوئی ٹینشن ڈپریشن آئی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے؟ اگر آج آپ پریشان ہیں، اگر آپ آج فائنینشلی کرائسس میں آ چکے ہیں، آپ کے پاس اس وقت کھانے کو کچھ نہیں، ایک مثال کے طور پر تنگ دستی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، کچھ بھی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور بے شک تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ یعنی آج جو آپ کے ساتھ پرابلم چل رہی ہے، آپ کا مستقبل یعنی کچھ ٹائم بعد یہ سب چیزیں، سب پریشانیاں کچھ ٹائم کے لیے، یہ آزمائشیں کچھ ٹائم کے لیے ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یار، اس کے بعد تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ جب ہی تو میں ایک بات کہتا ہوں نا یار، مستقبل ایسا ہو جائے گا آپ کا کہ آپ اپنے ماضی کو، اپنے پاسٹ کو یاد کر کے ہنسو گے کہ یار ایسا وقت بھی آیا تھا۔ صرف ایک چیز میرا اللہ فرما رہا ہے، مانگو مجھ سے، مانگو جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، میں نوازوں گا۔ لیکن ایک چیز اور ذہن میں بٹھا لیجئے، ہم میں سے 90% لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں، 90 بھی نہیں، 99%، وہ کیا کر رہے ہیں؟ صبر نہیں کر رہے، صبر نہیں کر رہے، ہم سے صبر ہو نہیں رہا۔ جیسے کہ ابھی بتایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزاری کرو گے یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ہم سے صبر نہیں ہو رہا، ہم سے صبر جب نہیں ہوگا تو آپ یہ بتائیے کہ فائدہ ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ رحمتیں برسائے گا، اللہ پاک نوازے گا؟ کیسے نوازے گا؟ اللہ کو تو ناراض کر رہا ہو، مایوس ہو رہا ہو۔ پھر وہی قرآن پاک کی آیت کا میں بتاتا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سے صبر نہیں ہو رہا، ہم ذرا سی پریشانی آئی اور ہم نے لوگوں کو گانا شروع کر دیا، ہم نے بتانا شروع کر دیا کہ اتنی پریشان چل رہا ہوں، اتنا قرضے میں جگڑا ہوا ہوں، اتنی ٹینشن میں چل رہا ہوں، یہ بیماری نے مجھے گھیر لیا، گھر میں یہ بندہ بیمار ہے، گھر میں یہ مسئلے چل رہے ہیں، کرائسس میں آ چکا ہوں، قرضہ چڑھ چکا ہے، میری اولاد نافرمان ہو چکی ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے شروع میں جو آپ کو 2 آیتیں بتائی، جو انبیاء نے دعا مانگی، وہ اس کو نوٹ کیجئے، اس کا ترجمہ سمجھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے، ان سے گناہ ہوتے نہیں ہوئے، وہ تو معصوم ہیں، ان سے تو گناہ ہوتے ہی نہیں، ان سے تو کبھی گناہ نہیں ہوئے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے۔ اور ہم جو ان کی خاک ہیں، خاک بھی نہیں ہے ان کے برابر، خاک کے برابر بھی نہیں ہم۔ ہمارے منہ سے الفاظ نکلتا ہے پریشانی میں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس حال میں بھی رکھا ہوا ہے، بہت اچھا ہوں میں۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کیجیے، خوش رہیے، اللہ کی جس چیز میں رضا ہے اسے اپنا لیجئے، اسے ٹھکرائیے مت۔ دوسری آیت میں نے جو بتائی تھی اسٹارٹنگ میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ اس ٹاپک سے جڑی ہوئی ہے، بات سمجھیے گا میرے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا آپ برا کہنے، اپنے ساتھ برا کیا، وان لم تغفر لنا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ کرے، لنكونن من الخاسرین، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی نقصان والوں میں ہو جائیں گے۔ آئیڈیا لگا لیجئے اس بات سے،
انبیاء اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، وہ تو جا کر لوگوں سے انہوں نے شکایت نہیں کی کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ہمیں سیکھنا ان باتوں سے، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر بات کریں ہم، وہ دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، کہیں 70 مرتبہ آیا، کہیں 100 مرتبہ آیا۔ یار اللہ کے نبی آقا علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، میری بات سمجھیے گا، سوچنے والی بات ہے، گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جن کے لیے دونوں جہاں بنائے گئے، گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا ان سے گناہ، لیکن پھر بھی وہ استغفار کر رہے ہیں، دن میں 100 مرتبہ، 70 مرتبہ سے زیادہ، 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں۔ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہیں۔ اور ہم ان کے امتی ہیں، ہم ایک بار استغفار نہیں پڑھ سکتے، ہم ٹائم نہیں نکال پا رہے ہیں۔ عبداللہ بھائی تو صرف یہی میسج کرنے ہیں نا بس، کہ عبداللہ بھائی تو صرف یوٹیوب پر پیسہ کمانے آئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، میں آپ لوگوں سے کوئی انٹرٹینمنٹ والی باتیں نہیں کرتا ہوں، میں تفریح نہیں کرواتا ہوں، انجوائمنٹ نہیں کروا رہا ہوں نا یار، تو برا لگتا ہوں تھوڑا سا۔ میں صرف دین کی باتیں سمجھاتا ہوں، آپ لوگوں کو سکون والی باتیں سکھاتا ہوں، آپ لوگوں کے دماغ پر جو ٹینشن ہے اسے ہلکا کرنے کی کوشش۔ بہت سارے میسیج ہیں، بہت سارے ایسے میسیجز ہیں جو مجھے کہتے ہیں عبداللہ بھائی آپ کی ویڈیو دیکھ کر بہت سکون ملتا ہے۔ تو بھائی میری کوشش یہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ دعوت کے لیے، میں نے کہا نا تبلیغ کے لیے، کسی انسان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے آپ 3 مہینے 4 مہینے آپ لگائیں۔ لگاتے لوگ، اچھی بات ہے، قافلے میں جائیں، ضرور اچھی بات ہے، جاتے ہیں، لیکن اگر میں یہاں سے اس ویڈیو کے ذریعے اگر میں کچھ ایک بات بھی آپ لوگوں کی ذہن میں، دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اور آپ لوگ عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک بات سچ کہہ رہا ہوں، دل مطمئن ہو جاتا ہے، میری زندگی تو بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ کچھ نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو یہی ادا پسند آ جائے اور میری بخشش ہو جائے۔ اتنے گناہ ڈیلی میں، اتنے گناہ ہوتے ہیں مجھ سے، اتنے گناہ ہوتے ہیں، میں بالکل یعنی کہ گناہوں میں بالکل ڈوبا ہوا ہوں، لیکن کچھ نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ کو میرا یہ کام ہی پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، اللہ سے بخشش طلب کرو، رو کہ اللہ مجھ پر جو آزمائش آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، جو مشکل آئی ہے، یا جو بیماریاں آ رہی ہیں، یا جو بھی رزق میرا تنگ ہو چکا ہے، میں جانتا ہوں یا میں جانتی ہوں میں ہی قصوروار ہوں، میری غلطی کی وجہ سے سب ہوا ہے۔ اپنی غلطی کو ماننا سیکھنا پڑے گا۔ اپنی غلطی کو جس دن ہم نے ماننا شروع کر دیا، ہماری زندگی تو بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ معاف فرما ہمارے گناہوں کو، اللہ ہم بخشش طلب کرتے اپنے گناہوں کی، اللہ بے شک ہم ہی قصوروار ہیں، ہم سے ہی خطا ہوئی ہے، ہم گناہوں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، پاؤں کے ناخن تک ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تو معاف فرما، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو معاف فرما دے گا ہمیں، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں، پڑھو نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ چلتے پھرتے پڑھو، تمہاری اولاد بھی فرما بردار ہو جائے گی، تمہاری مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمہاروں پر جو بیماریاں آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اتنا پاورفل ذکر ہے، یہ انبیاء نے کیا، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، اتنا پاورفل ذکر ہے۔ مت کاؤنٹ نہیں کرو، وظیفہ نہیں بناؤ اسے، چلتے پھرتے ایسے ہی پڑھ لو۔ آپ دیکھو کچھ ہی دنوں میں یہ اتنا پاورفل ذکر ہے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ بھی دیکھیں اس پریشانی سے نکل آئیں گے۔ صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی کہنا ہے کہ اللہ میں قصوروار ہوں، مجھ سے خطائی ہوئی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں نادانی میں، جان بوجھ کر، انجانے میں مجھ سے جو بھی خطا ہوئی ہے، اللہ تو معاف فرما، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ پھر دیکھو دل کو بھی سکون، دماغ کو بھی سکون، اور تمہارے مسائل بھی ختم۔ ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، ٹائم پر نظر نہیں پڑی میری، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ جو اذکار بتائیں دونوں چلتے پھرتے پڑھو یار،
زندگی بدل جائے گی. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.